صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بار دیگر صلوات بر محمد و آل محمد. محمد وآل محمد. بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاس وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ آپ خان زہرا میں رات کے اس وقت بھی اس مقدس آستانے میں بیٹھے ہوئے ذکر مولا کی عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں اور اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں. عزیزان محترم، حقیقت امر یہ ہے کہ غم حسین ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. غم حسین ہمارا جزو ایمان نہیں، ہمارا ایمان ہے. ایمان کہیں بھی جز نہیں ہوا کرتا. ہم کسی بھی جز کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کل ایمان کے ماننے والے ہیں. ہمیں یہ اصطلاح ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جزو ہے، یہ حصہ ہے، یہ ٹکڑا ہے. بھئی جز کیا ہوتا ہے؟ ایمان ایمان ہوتا ہے، نفاق نفاق ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. یہ جز کی جو بحث لوگوں نے ڈالی ہے کہ صاحب یہ جز میں ایمان ہے، یہ جز میں کلمہ ہے، یہ جز میں اذان ہے، یہ جز میں ایمان نہیں ہے. یہ جز کا لفظ پیغمبر نے استعمال کہاں کیا؟ بڑی توجہ دیکھنا یہ ہے. اس ایمان و نفاق کے عنوان کے تحت ہی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ پیغمبر اسلام نے کہاں جز کا لفظ استعمال کیا اور دنیا کے کس مجتہد اور فقیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جسے پیغمبر کل کہے اسے کوئی جز کہہ دے. توجہ توجہ. صلوات علی محمد علی محمد. ہے نا توجہ جان محترم؟ دیکھنا یہ ہے، غور یہ کرنا ہے. یہ مجالس ہمیں رزق علم عطا کرتی ہیں. ان مجالس سے ہمیں رزق یقین ملتا ہے. یہ مجلسیں آہ اور باہ کا ذریعہ نہیں ہے. ان مجالس سے
رزق یقین عطا ہوتا ہے، اور رزق یقین سوائے علی کے تذکرے کے اور کہیں سے نہیں ملتا. اس لیے سلامت ہے. دیکھیں نا، ایمان اگر یقین کا نام نہیں ہے تو کیا شک کا نام ہے؟ ایمان اگر استقامت کا نام نہیں ہے تو کیا فرار کا نام ہے؟ ایمان اگر مستحکم ہونے کا نام نہیں ہے تو کیا کمزوری کا نام ہے؟ رزق علم اگر کہیں سے میسر آتا ہے تو وہ علی کا آستانہ ہے. رزق یقین کہیں سے میسر آتا ہے تو وہ علی کا دروازہ ہے. رزق یقین کہیں سے ملتا ہے تو وہ علی کا دروازہ ہے. رزق معرفت اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ علی کا دروازہ ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. یا علی مدد کہنے والوں کو، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی روزی. اللہ اللہ، اقبال روزی لے رہے ہیں علی کے دروازے سے. اے دیواروں پر کافر کافر لکھنے والوں، جاؤ علامہ اقبال کے مزار پر کافر کافر لکھو کہ وہ بھی علی کے دروازے سے روزی لے رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک نعرہ حیدری. سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. اور جو ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. اور اس کے بعد دوسرے شعر میں علامہ اقبال پھر ہماری تائید کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ یہ صرف چند دیوانے نہیں ہیں کالے کپڑے پہننے والے جو یا علی کرتے ہیں، بلکہ علامہ اقبال جیسا اقبال بھی زندگی بھر یا علی ہی کرتا رہا. کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. سلامت ہے، سلامت ہے. مولا سلامت. اتنی بلند سلامتی بھیجے محمد آل محمد کا. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. یعنی علی کا نام وہ نگینہ ہے کہ جو ہر وقت اگر منہ میں رہے تو روح کی تشنگی دور ہوتی رہتی ہے. فضان محترم، تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جاہل آدمی یا علی مدد نہیں کہتا. نہیں سمجھے نا؟ میں تو بہت بڑا جملہ کہا ہے. کوئی جاہل آدمی یا علی کہتا نہیں، کہہ ہی نہیں سکتا کوئی جاہل یا علی مدد. جاہل تو یا علی مدد کی مخالفت کرے گا، اس لیے کہ علی نام ہے علم کا، علی نام ہے فکر کا، علی نام ہے معرفت کا، علی نام ہے بلندی کا، علی نام ہے سربلندی کا، علی نام ہے فضیلت کا، علی نام ہے بڑائی کا، علی نام ہے اولو العزمی کا، علی نام ہے عصمت کا، علی نام ہے طہارت کا، علی نام ہے شجاعت کا، علی نام ہے سیادت کا، علی نام ہے امامت کا، علی نام ہے ولایت کا، علی نام ہے غیرت کا، علی نام ہے رجل ہونے کا، علی نام ہے بہادری کا، علی نام ہے شجاعت کا، علی نام ہے نقطۂ دائیں بسم اللہ کا، علی نام ہے خطیب ممبر سنونی کا، علی نام ہے امیر المومنین کا، علی نام ہے امام المتقین کا، علی نام ہے قائد الغر المحجلین کا، علی نام ہے یاسم الدین کا، علی نام ہے شاہ نما کا، علی نام ہے سرکار حنتا کا، علی نام ہے شاہ کلکفا کا، علی نام ہے تفسیر قرآن کا، علی نام ہے عامل تنظیم کا، علی نام ہے حامل تعویل کا، علی نام ہے مبصر قرآن کا، علی نام ہے رجل خیبر کا، علی نام ہے فاتح بدر کا، علی نام ہے فاتح خیبر کا، علی نام ہے فاتح خندق
خندق کا، علی نام ہے صاحب ذوالفقار کا، علی نام ہے ابو تراب کا، علی نام ہے امیر عرب کا، علی نام ہے گلشکن کا، علی نام ہے شاہد وجود رسالت کا، علی نام ہے حامل مہر نبوت کا، علی نام ہے مولود کعبہ کا، علی نام ہے ابو طالب کے بیٹے کا. یہ واحد نام ہے جو زمین پر ہو تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے، جو آسمان پر ہو تو خدا علی ہے. جو ہے نا جو ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں دوستوں، تصور کرو اس منظر لا شکر کو. مولا سلامت رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نام ہے علم کا، اور جب علی علم کا نام ہے تو کوئی ابو جہل کی اولاد یا علی نہیں کہہ سکتا. یا علی یا علی یا علی. جو بھی اہل علم ہوگا وہ علی کہے گا. میں تو چیلنج کر رہا ہوں ادا خانہ زہرا سے، 1400 برس کی تاریخ کو چیلنج کر کے خانہ زہرا عبدی کہتا ہے گفتگو ہو تو اعتماد کے ساتھ، گفتگو ہو تو صداقت کے ساتھ. ایسے ہم علی نہیں کرتے، ایسے ہم علی کو نہیں مانتے. ہم نے کوئی ایمرجنسی میں علی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. توجہ 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 جانو مطلب، ہم نے کسی مجبوری میں صلوات بھیجے نا محمد علی محمد، ایسے نہیں مانتے. علی کو مانا ہے تو یقین کے ساتھ مانا ہے، علی کو مانا ہے تو معرفت کے ساتھ مانا ہے. ہمارے ماننے میں بھی یقین ہے اور ہمارے نہ ماننے میں بھی یقین ہے. اللہ اللہ. ہمارے ماننے میں بھی یقین ہے، ہمارے نہ ماننے میں بھی یقین ہے. جو ماننے کے قابل ہیں انہیں ضرور مانتے ہیں، جو نہیں ماننے کے قابل انہیں ضرور نہیں مانتے. ہم پہ کوئی اثر اندازی نہیں ہوتا. اور پھر اگر کسی کو منوایا، ایک جملہ کہوں سنے گا پورا مجمع، توجہ آخری آدمی تک. اگر کسی کو منوانا ہے میری جان تو کردار کے ذریعے منواؤ. نہیں جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا. اگر ہم سے منوانا ہے، ہم سے منوانا، ہم بڑے فراغ دل ہیں ماننے میں، لیکن ہمارے سامنے کیریکٹر پیش کرو، کردار پیش کرو. اگر کسی کو منوانا ہے تو کردار کے ذریعے منواؤ، اخبار کے ذریعے نہ منواؤ. توجہ ہے نا، اخبار کے ذریعے نہیں منوانا. صلوات بھیجے نا محمد وعلی محمد پر. منوانا ہے نا ضرور منواؤ، کیریکٹر پیش کرو. خدا کی قسم ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم تو باب علم کے پجاری ہیں. ہم تو کردار کی بلندی کو سلام کرتے ہیں. بھائی کسی کو منوانا ہے کردار پیش کرو، کسی کو منوانا ہے کردار پیش کرو. بد کردار ہوگا تو نبی کے بیٹے کو بھی نہیں مانیں گے. بد کردار ہوگا تو نبی کے بیٹے کو بھی نہیں مانیں گے، نوح کے بیٹے کو نہیں مانتے نا. اچھا کردار ہوگا تو فرعون کی بیوی کو بھی مانیں گے. جو توجہ توجہ صلوات دے بابا دے بلند محمد علیہ وسلم. اس لیے کہ اسلام قرآن کیریکٹر بلڈنگ کا نام ہے، کردار سکھاتا ہے. کردار کی بلندی کو سلام کیا جاتا ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز محترم واجب الاحترام مکرم وہ ہے جو تقوی میں بلند ہو. تو اللہ کے نزدیک جب متقی اتنا بلند ہے تو امام المتقین کتنا بلند ہوگا. صلوات پہ دینا محمد علیہ محمد خطرہ. دوستو اسلام کردار کا نام ہے. ہمارے مذہب میں کوئی ضد نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کوئی رد عمل نہیں ہے. ہمارا مذہب تو بڑا پیار کا مذہب ہے، بڑی محبت کا مذہب ہے، بڑی محبت کا مذہب ہے. ہم اس لیے نہیں مانتے کہ کوئی مکے کا رہنے والا ہے. مکے میں تو ابو لہب بھی رہتا تھا، ابو جہل بھی رہتا تھا. اب اس لیے مانیں گے تو مکی تھا وہ جہنم میں جائے. ہاں یہ ہے جو مکے میں رہتا تھا. مانے اسے کیوں مانے ہوئے؟ مکے میں تو سبھی رہتے ہیں گدھے گھوڑے. اب شہر تو کسی گدھے کو آدمی نہیں بنا سکتا.
جو تو فرمانا جان محترم، یہ بڑی بڑا عجیب فلسفہ ہے. سب کو مکے میں رہ رہا ہے. نہیں مل کر اگر نعرہ لگانا ہے تو مل کر ورنہ مطلب شہر کی در و دیوار کسی کی حیثیت کو بدلتی نہیں. جو ہے نا کوئی مکے کا رہنے والا ہے، ابول ہے مکے کا رہنے والا ہے، نہیں مانتے. سلمان ایران کا رہنے والا ہے، مانتے ہیں. جو ہے نا سلامات دے نا محمد علیہ محمد، یہ ہے پیمانہ ہمارے. تو کس بنیاد پر مانا؟ اس بنیاد پر مانا کہ کردار پیش کیا سلمان نے. سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے عزیزان محترم. اور وہ کردار بھی کیا پیش کیا؟ نمازیں. ہم کہیں صاحب سلمان نے نمازیں پڑھی، وہ تو سب نے پڑھی. تو منا اہل البیت والی بات کیا ہے؟ بھائی سلمان نے روزے رکھے، وہ سب نے رکھے تھے. اس زمانے میں کون بیچارہ بے روزے دار تھا؟ ویسے ہی فقیر قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں، روٹی ویسے نہیں ملتی تھی. انتظار میں رہتے تھے کہ علی کی ذوالفقار کا صدقہ آئے تو کھجورے ملے. سلام دے محمد علیہ محمد پر بڑی عجیب فلسفی ایکسٹمپل بھول گئے ہے نا. یہ تو کوئی پیمانہ نہیں صاحب کہ آپ سلمان کو کیوں مانتے صاحب؟ نماز پڑھتے تھے، سبھی نماز پڑھتے تھے. سلمان میں کیا خاص بات ہے؟ سبھی حضور کے زمانے میں جتنا بھی اقتدا کرتے تھے سب پیغمبر اسلام کی ماشاءاللہ سب نمازی تھے. لیکن نمازی تو سب تھے. منا اہل البیت سلمان ہے. روزہ سب رکھتے تھے. منا اہل البیت سلمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ وجہ سبب سلمان و منا اہل البیت. تو سلمان ہی کو کیوں منا اہل البیت کہا گیا؟ کوئی وجہ نہیں ہے، اپنا کوئی تاریخ کا مورخ پیش کرتا ہے. دوستو بڑے اطمینان سے سن کے جاؤ، کوئی تردید نہیں کر سکتا. میرا دعویٰ ہے، اس ممبر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ سلمان کی فضیلت کا کوئی دوسرا سبب اگر دنیا کا کوئی عالم بتا دے تو میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا. کوئی فضیلت اور سلمان میں نہیں تھی. سلمان میں صرف ایک فضیلت تھی جو کسی میں نہیں تھی. سلمان منا اہل البیت صرف اس لیے ہوئے کہ وہ زہرا کی دیوڑی پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے. عظمت جناب زہرا پر صلوات بھیجے کوئی فضیلت. سبحان اللہ. اور در بطول پر داڑھی سے جھاڑو دینے والا پورے صحابہ کرام میں کوئی نہیں ایکسپٹ سلمان. کسی کے لیے نہیں، کوئی کہیں کوئی روایت نہیں ملتی. ناٹ اے سنگل ون پرسن. ایک ایگزامپل نہیں ہے. یہ صرف سلمان تھا جو اپنی صبح کا آغاز سلام فاطمہ سے کرتا تھا. عظمت خاتون جنت پر سب مل کر بلند آواز سے سلام. ایک مرتبہ اور درود پیش. مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ کے جذبوں کو. تو دوستو سلمان کا کردار کیا تھا؟ کریکٹر کیا تھا؟ کریکٹر یہ تھا کہ سلمان عظمت اہل بیت کو سمجھتے تھے. اتنا عظمت اہل بیت کو سمجھا کہ منا اہل بیت ہو گئے. سبحان اللہ. اتنا عظمت اہل بیت کو سمجھا، سبحان اللہ. اتنا عظمت اہل بیت کو سمجھا کہ منا اہل البیت ہو گئے. کس کی بارگاہ سے؟ رسول کی عادل بارگاہ سے. پیغمبر اسلام عادل ہیں، ہمارا رسول عادل ہے، معصوم ہے، نبی ہے. کیریکٹر کی بنیاد پر عزتیں عطا ہوتی ہیں در رسول سے. کردار کی بنیاد پر عزتیں ملتی ہیں. تو عزیزان محترم مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہمارا مذہب چونکہ در رسول کا مذہب ہے، در بطول کا مذہب ہے، در علی کا مذہب ہے، اس لیے ہم بھی کوئی رد عمل کے طور پر نتیجے میں بات نہیں کرتے، بلکہ ہمارے مذہب کی بنیاد علم پر ہے. علم پیش کرو، علم کی روشنی میں کردار پیش کرو، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے، بات صرف اتنی ہے جان محترم. اور چونکہ ایک بات اور بتاؤں دوستو، اور اسے نوٹ کر لیں، اسے نصیحت بھی سمجھے میری. چونکہ ہم ہیں اہل یقین، اپنے مذہب پر ہمیں یقین، اپنے دین پر ہمیں یقین، اپنے ایمان پر ہمیں یقین، اپنی عزاداری پر ہمیں یقین، اپنی مجلسوں پر ہمیں یقین، اپنے ماتم پر ہمیں یقین، اپنے مولا پر ہمیں یقین، اپنے اہل بیت پر ہمیں یقین، اپنے اللہ پر ہمیں یقین، اپنے رسول پر ہمیں یقین، اپنے قرآن پر ہمیں یقین.
تو ہم تو یقین ہی یقین کے ماحول میں ہیں. نہ شک ہماری عادت ہے، نہ وراثت ہے، نہ سیرت ہے، نہ سنت ہے. شک ہمارے مذہب کی بنیاد ہی نہیں ہے، اساس ہی نہیں ہے. تو جب ہمارا واسطہ ہی اہل یقین سے ہے تو ہم کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے. شک میں یاد رکھو، شک ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس شک اور وہم میں کوئی مبتلا ہو جائے تو دیوانہ ہو جاتا ہے. دیوانہ ہو جاتا ہے تو پاگل پن کی حرکتیں کرنے لگتا ہے. پاگل پن کی حرکتیں کرنے لگتا ہے تو تخریب کاری پہ آ جاتا ہے. تخریب کاری پر آ جاتا ہے. تخریب کاری بھی کرتا ہے تو چونکہ شک میں مبتلا ہے، بنیادی طور پہ بزدل ہے، کھل کر سامنے نہیں آتا، چھپ کر چیزیں رکھتا ہے نا. توجہ جان محترم. لیکن ہم ہیں اہل یقین، ہم ہیں اہل یقین. نہ ہم ان حادثاتوں سے اور ان افواہوں سے گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، نہ مشتعل ہوتے ہیں، نہ غصے میں آتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم غصے میں آ جائیں تو پھر ہم میں اور مشکوک آدمی میں فرق کیا رہ جائے گا؟ عزیزان محترم، مشکوک آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا تو عزاداری ختم ہو جائے گی. ہمیں تو یقین ہے کہ آسمان زمین پر آ سکتا ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، سمندر پلٹ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن غم حسین کل بھی برپا تھا، آج بھی برپا ہے، قیامت تک برپا رہے گا. دوستو، ہمیں بالکل مشتعل نہیں ہونا، نہ ہمیں کسی رد عمل کا شکار ہونا ہے، نہ ہمیں کوئی استعال انگیزی کرنا ہے. ہمیں تو امن و امان سے اپنا عشرہ محرم پورا کرنا ہے. اس لیے کہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ عشرہ ڈسٹرب ہو. یزید کا بیٹا تو یہ چاہتا ہے کہ عشرے میں تخریب کاری ہو. لیکن حسین کے ماننے والے یزیدیت کے اگر سارے منصوبوں کو خاک میں نہ ملائیں تو پھر ہمارے حسینی ہونے کا فائدہ توجہ ہے نا. صلوات میرے محمد و آل محمد. سکون کے ساتھ توجہ ہے نا. اس لیے سکون کے ساتھ، نہ افواہوں سے پریشان ہو، نہ حادثات کی پرواہ کرو. سکون کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ بھئی جب بیٹھے ہو عزا خانہ زہرا میں تو ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے اپنی حفاظت کرنا. جس کے گھر میں بیٹھے ہیں وہ خود حفاظت کرے گی. اور پھر ہمارے مولا کوئی دوسروں کے رہنماؤں کی طرح محتاج تو نہیں ہے. اور جو ہے نا جانا وہ سلام صلوات میرے بابا کے بلند محمد، کوئی غم نہیں. بیٹھے ہو عزا خانے میں، ماتم کر رہے ہو بطول کے بیٹے کا، کر رہے ہو مجلسیں، بیٹھے ہو عزاداری کے لیے، نیت ہے عبادت کرنے کی، گھر سے نکلے ہو ماتم کرنے، تو یہ فرش عزا کوئی لاوارث تو نہیں ہے، اس کا وارث موجود ہے جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. ہمارے وارث آ، مولا جلدی آ، مولا کل کا آتا ہوا آ جا. اگر تیرا آنا اسی شرط پر ہے کہ قیامت آئے تو مولا ہمیں قیامت منظور ہے. ٹوٹ جائے یہ آسمان، پھٹ جائے یہ زمین، گل ہو جائے یہ سورج، اڑ جائے بھاپ بن کے سمندر، ریزہ ریزہ ہو جائے پہاڑ، اس قیمت پر بھی اگر تو آ سکتا ہے تو جان زہرا آ. مولا ہم لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں. مولا یہاں تک تو تیرے باپ کی عزاداری کو ہم لے آئے. مولا آپ اپنی امانت ہم سے لے لیں، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم سرخرو ہو کر یہ امانت عزائے حسین تیری خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے پیش کر دیں. مولا یہاں تک ہم نے ذمہ داری نبھائی، تو وارث ہے. مولا ہمیں پتا ہے تو وارث ہے، میرے آقا ہمیں معلوم ہے تو ہمارا وارث ہے، ہمیں اطمینان ہے. اور اگر تیری تمام تر وراثت کے باوجود، تیرے تمام تر تحفظ کے باوجود بھی حسینیت کے بچانے کے لیے ہماری جان جاتی ہے تو 1 کروڑ جانیں قربان حسین کی ایک مجلس پر. مولا ہم تو 1400 برس کا خون کا سمندر تیر کر آئے ہیں اس عزاداری کو لے کر. دوستو یہ عزاداری ہماری شرف حیات ہے، یہ عزاداری ہماری پہچان ہے. یاد رکھو میرے دوستو، یہ ایسے نہیں بیٹھا یہ دربار سجا ہوا. یہ رات کے 12 بجے کون بیٹھتا ہے اس طرح سے سڑکوں پر؟ مائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے تکلیف میں گلیوں میں سڑکوں میں بیٹھی ہوئی ہے زمین پر. نہ فرش کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے. اس لیے کہ میری ماں بہنوں کو بھی تو پتا ہے نا کہ یہی کہیں حسین کی اجڑی ماں بیٹھی ہوگی. اس لیے کہ
ہماری بیویوں کو بھی تو یقین ہے نا کہ یہیں کہیں حسین کی اجڑی ہوئی ماں بیٹھی ہو، کسی نہ کسی قنات کے پیچھے بیٹھی ہوگی، یہی کہیں میرا وہ بیمار بھی بیٹھا ہوگا جو 40 برس تک آنکھوں سے خون روتا رہا۔ جزاک اللہ آیا کرو ان مجلسوں میں۔ عزاداروں، محرم کی تاریخیں بڑھتی جا رہی ہے، زہرا کا لال چند دن کا مہمان رہ گیا ہے۔ اس ادا خانہ زہرا میں آتے رہو گے، تمہیں آوازیں آتی رہیں گی زہرا کی، ہائے میرا پیاسا لال، ہائے میرا غریب بچہ۔ عزاداروں، نہیں بگڑا کسی کا کچھ، دوستو آخری مجلس ہوتی ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے رونے کو اس مجلس میں۔ میں شکریہ کے طور پہ بھی روتا ہوں کہ مولا نے یہ طاقت دی کہ 7 مجلسیں پڑھ رہا ہوں۔ عزاداروں، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے بھی گھر اللہ آباد رکھے، تمہارے محافظ تو فاطمہ زہرا ہے، تمہارے گھروں کی محافظ تو زینب ہے، زینب کا محافظ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب زینب کا گھر اجڑ رہا تھا نا، تو جو زینب کے محافظ تھے وہ بازو کٹائے ہوئے دریا پہ سو رہے تھے۔ جب زینب کا گھر اجڑ رہا تھا نا، تو جو زینب کے محافظ تھے وہ لاشوں کی صورت میں کربلا کے گنجے شہیدہ میں پڑے تھے۔ عزاداروں، تم تو فریاد کرو گے اگر خدا نہ خواستہ گھر اجڑے، مولا ہماری مدد کرو، عباس ہماری مدد کرو، مگر جب سکینہ تماچے کھا رہی تھی۔ جزاک مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزاداروں، رویا کرو صرف حسین کو، ماتم کیا کرو صرف حسین کا۔ کیوں؟ میں آج تمہیں ایک وجہ بتاتا ہوں دوستو، رونے کی ایک وجہ بتاؤں۔ رویا اس لیے کرو، خدا کی قسم میں بھی صبر کر لیتا، میں بھی حسین کو نہ روتا اگر حسین لاوارث ہوتا۔ سمجھ لو میرے جملے کو، اگر کربلا میں حسین پر کوئی رونے والا نہ ہوتا نا، میں بھی صبر کر لیتا۔ بھائی کون روتا، حسین کا کوئی رونے والا بچا ہی نہیں تھا۔ لیکن عزاداروں ایسا ہے نہیں، حسین کے وارث موجود تھے، حسین کی رونے والی بہنیں موجود تھی، حسین پہ رونے والی بیٹی موجود تھی، حسین کا جوان بیٹا موجود تھا، حسین کا باقر موجود تھا، حسین کے عباس کا فضل موجود تھا، سارے موجود تھے، مگر رونے نہیں دیا گیا۔ جزاک اللہ مولا، تمہیں کیا خوبصورت مجلس ہو رہی ہے۔ یہ منظوری کی مجلسیں ہوتی ہیں ایسی عزاداروں، میں محسوس کر رہا ہوں۔ لو جو دعائیں مانگنا ہے مانگ لو۔ عزاداروں، کربلا میں آ گیا فاطمہ زہرا کا لال، آ گیا کربلا میں فاطمہ زہرا کا لال، اداس ہو گیا مدینہ، اجڑ گئی قبر بطول، آ گئے حسین۔ عزاداروں، جب کربلا پہنچے نا، حسین نے حکم دیا عباس قافلہ روکو، زینب کو بلاؤ، ہمیں مشورہ کرنا ہے۔ عزاداروں، حسین کہتے ہیں زینب بہن کیسی ہے یہ زمین؟ بہن کیسی ہے یہ زمین؟ زینب کہتی ہے بھیا ایک لمحے ٹھہر جا، فضا کو بلا کر کہا فضا ذرا اس زمین کی مٹی کو اٹھا کے مجھے دے۔ سمجھے؟ فضا نے زمین سے مٹی اٹھائی، جناب زینب کو دی، زینب نے اس مٹی کو چوما، مٹی کو سونگا، سونگ کر کہتی ہے بھیا اس خاک سے تیرے خون کی بو ہے۔ عزاداروں، میں اطمینان سے مسائل پڑھوں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں، میرا جی چاہتا ہے رونے کے لیے، اسی لیے میں نے فضائل مختصر کر دی ہے، خود بخود مجلس سے رخ پر آ گئی۔ دوستو، بہن کیسی ہے بھیا؟ تو مالک ہے۔ حسین نے کربلا والوں کو، کربلا کے مکینوں کو بلایا، کہا اس زمین کے مالک کون ہیں؟ انہیں بلا، قبیلہ بنی اسد آیا، ہم اس زمین کے مالک ہیں۔ کہا یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کر قبیلے والے کہتے مولا آپ فرزند رسول ہیں، ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں یہ زمین۔ کہا نہیں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا پوتا ہوں، میں کوئی غریب تو نہیں ہوں۔
عزاداروں گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر میرا جملہ سن لیا. حسین کہتے ہیں میں کوئی غریب تو نہیں ہوں, منہ مانگی قیمت دوں گا, میں ہدیہ نہیں لینا چاہتا. تم لوگ عجیب کلمہ پڑھنے والے ہو, میں نے ہدیوں کا انجام دیکھا ہے. میرے نانا بھی میری ماں کو ایک ہدیہ دے گئے تھے, مسلمانوں نے میری ماں کے بعد وہ ہدیہ رہنے نہیں دیا. نہیں, مجھے ہدیہ نہیں چاہیے, قیمت بتاؤ, میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میری نظر اپنے آنے والے عزاداروں پر ہے, میری شہادت کے بعد جو قیامت تک عزادار کربلا آئیں گے, میں نہیں چاہتا کہ میرے زبانوں کو یہ احساس ہو کہ ہم کسی غیر کی زمین میں ہیں, میرے عزاداروں کے نام یہ زمین ہے. وہ آئے تو یہ سمجھے کہ اپنے گھر میں آئے ہیں. میرے عزادار پردیسی نہیں ہے, میں پردیسی ہوں. عزاداروں احسان کیا ہے حسین نے ہم پر. لے لو سانس لے لو, مجھے اور وہ باتیں جو میں نہیں کہہ سک رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث, وہ جملے سنو دوستو. حسین کہتے ہیں اس زمین کی قیمت بتاؤ, اور دیکھو کوئی رعایت نہ کرنا, صحیح قیمت بتانا, کوئی رعایت نہ کرنا, صحیح قیمت بتانا, صحیح قیمت. جو مانگو گے میں دے دوں گا. عزاداروں قبیلہ کہتے مولا پھر اس کی قیمت 60,000 دینار. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا کا بیٹا کوئی غریب تو نہیں تھا. بھیا عباس 60,000 کی رقم ان کو دے دو. 60,000 کی رقم دی, کہا باقاعدہ ہبہ نامہ لکھو. عزاداروں قیمت دے دی گئی کربلا کی زمین کی. جملہ سنو, کربلا کی زمین قیمت جب ہبہ نامہ لکھا جانے لگا نا, حسین نے کہا عباس ذرا ٹھہر. عباس رک گئے. مولا کہاں؟ کہا ذرا میں زینب سے پوچھوں. دوستو میں سوچ کر رو رہا ہوں, آپ سن کر کیسے برداشت کریں گے اگلا جملہ. میں کہنے جا رہا ہوں اور مجھ سے کہا نہیں جا رہا. حسین آئے, کہا بہن زینب یہ زمین ہم نے خرید لی ہے. بھیا مبارک ہو, یہ زمین تو نے خرید لی ہے. بہن تم سے مشورہ یہ کرنا ہے. مشورہ کیا کرنا ہے؟ تم ہماری بہن ہو, تم جانتی ہو, تم ہم سے چھوٹی ہو, مگر ہم نے تمہیں ہمیشہ ماں کی طرح سمجھا ہے. یہ بھائی وہ ہے کہ جانا بہن کو جاں کی طرح. یہ وہ بہن ہے جو بھائی کو روئی ماں کی طرح. عزادارو جملہ اگر آپ سن لیں تو میں مجلس شاید ختم کر دوں گا, اور برداشت کر سکو تو کر لینا. بہن زینب بتاؤ, ہم نے یہ زمین خرید لی. بھیا مبارک ہو. بہن تم صرف یہ بتا دو کس کے نام خریدیں یہ زمین, اس جاگیر کا وارث کون ہوگا. سب کے نام تو نہیں خریدی جا سکتی, ظاہر ہے کسی ایک کے نام یہ زمین خریدی جائے گی. زینب کہتی ہے بھیا یہ زمین میرے اکبر کے نام خریدا. عزاداروں جس کربلا میں جاتے ہو یہ علی اکبر کی زمین ہے. اور میرے نوجوانوں, مولا تمہیں سلامت رکھے. جزاک اللہ. بس اب آنسو نہ روکو. زینب کہتے بھیا پھر اگر خریدنی ہے تو یہ زمین میرے اکبر کے نام کرو, تاکہ ہر آنے والا جائے پہلے میرے اکبر کو سلام کرے. ارے میں نے 18 برس ارمانوں سے بنا ہے. اکبر کے نام زمین ہوئی. سنو گے سنو. مولا اس طرح سے رو رہے ہو پوٹ کے. میرا ذمہ ہے آج جو دعا مانگو دوستو, سید ہو کے کہہ رہا ہوں, جو دعا مانگو گے پوری ہو جائے گی. مگر ایک جملہ سن لو, جب زمین لے لی نا, عباس کو بلایا. عباس ادھر آؤ. چھوٹے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. عباس آؤ ذرا کربلا کی زمین کا معائنہ تمہیں کرا دے. اب دونوں بھائی عباس اور حسین کربلا کی زمین کی طرف چکر لگا رہے ہیں. ایک مقام پر حسین رکے, کہا عباس جی مولا. عباس جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ میں جان بوجھ کے رکا ہوں کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے.
عباس جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں مولا امام بہتر جانتے ہیں۔ عباس یہ وہ مقام ہے جہاں میرا 18 برس کا کریے جوان برچی کھا کے گرے گا، یہاں گرے گا میرا اکبر، یہاں گرے گا میرا اکبر۔ فاطمہ کے نام نے 2 رکعت نماز پڑھی، پروردگار مجھے استقامت دینا، یہاں میرا اکبر گرے گا۔ عزاداروں آگے چلے، آگے چلے، ایک مقام پر پہنچے، کہا عباس جانتے ہو یہ مقام کون سا ہے؟ مولا نہیں جانتا۔ بیٹا عباس یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا آقا کھڑا ہوا ہوگا، گود میں اس کے 6 مہینے کا بچہ ہوگا، سامنے حرملہ کی تلوار ہوگی، حرملہ کی کمان ہوگی، اس کی کمان سے تیر نکلے گا، اصغر کی گردن میں لگے گا۔ روتے رہو عزادارو، آنسو نہیں رکنا چاہیے، میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ایک عجیب و غریب مجلس میں پڑھ رہا ہوں، میرے مولا مجھ سے پڑھا رہے ہیں۔ دوستو یہ جملہ سن لو، مولا تمہیں آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عباس لرز کے کہتے ہیں مولا کیا اصغر بھی؟ غازی میں تیرے قربان، اور غازی میں تیرے قربان، مولا کیا اصغر بھی؟ ہاں بیٹا ابھی چلتے رہو، اور آگے چلے عباس کو لے کر، بھائی کو لے کر اور آگے چلے۔ اب جو ایک مقام پر پہنچے تو باقی 2 مقامات پر حسین کھڑے رہے تھے، مگر ایک مقام کربلا میں ایسا آیا کہ جہاں فاطمہ کا لال کھڑا نہیں رہا۔ فاطمہ نے کہا عباس میں بھی بیٹھتا ہوں، تو بھی بیٹھ جا۔ حسین زمین میں بیٹھ گئے، عباس بھی ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ جملہ سن لینا، آقا یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھ گئے؟ بیٹا یہ وہ مقام ہے جہاں میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے عبا کے دامن میں چن کر رکھنی بنا کر کعبے پر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک ماتم کرو عزادارو۔ ہاں یہ حق ہے رونے کا۔ بیٹا یہ وہ مقام ہے جہاں میرا قاسم گرے گا، یہاں میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے گریں گے، میں ابا کے دامن میں سمیٹ کر جزاک اللہ۔ بتاؤ کون سی آنکھ ہے جو نہیں رو رہی؟ اور مولا تمہارے ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ آخری جملہ عزادارو، حسین چلتے چلتے ایک نشیب کے قریب پہنچے۔ لو بھیا جس کا جگر پتھر کا ہے وہ بھی اپنے آپ کو برداشت کر لے تو مان جاؤں گا۔ حسین ایک نشیب کے قریب پہنچے، اس نشیب میں بہت پتھر پڑے ہوئے تھے، ایک گہرائی کی طرف پہنچے، وہاں بہت پتھر پڑے ہوئے تھے۔ سارے مقامات حسین نے خود بتائے، اس نشیب کو دیکھا، حسین خاموش کھڑے ہو گئے، حسین شرم کے مارے بولے نہیں۔ عباس ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا سارے مقام بتا دیے، مولا یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا مقام ہے جس کے لیے آپ کچھ نہیں فرما رہے؟ حسین کہتے عباس مجھے شرم آتی ہے، تم سن نہیں سکو گے، عباس میں بتا نہیں سکتا۔ عباس کہتے آقا یہ مقام بھی بتا دو۔ حسین سے جب نہیں بولا گیا تو نشیب سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، عباس میں تیری ماں فاطمہ، ارے یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین زخموں سے چور چور زلزلہ سے زمین پہ آئے گا، ماں کی